آیت اللہ بہجت بھی یہ بات کہتے تھے کہ بہت سے بزرگان تو ایسے بھی گزرے کہ جو پورے ماہ رمضان کی تمام راتوں کو جاگتے تھے. البتہ بہرحال شب قدر جو ہے وہ شب 23 رمضان پہ زیادہ رجحان ہے. علماء کا جو روایات اس سلسلے میں آئی ہیں کہ شاید زیادہ قوی بات یہ ہے کہ شب 23 رمضان ہی شب قدر ہے. اچھا، آیت اللہ سیستانی بھی یہ بات فرماتے رہے ہیں اور آیت اللہ خوئی بھی یہ بات کہتے تھے کہ بہرحال شب 23 خاص طور 21 اور 23 میں رجحان ہے، اور اس میں بھی 23 کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہے. جس شب 27 کا روایات میں شب قدر کے عنوان سے یاد نہیں کیا گیا ہے اس کو، لیکن اس رات کو بھی آیت اللہ سیستانی بھی یہ فرماتے ہیں، ان سے سوال لکھ کے پوچھا گیا ہے اور دیگر مراجع کا بھی یہ نظریہ ہے کہ یہی اعمال قرآن یا اعمال شب قدر یہ شب 27 رمضان کو بھی رجاء مطلوبیت کی نیت سے انجام دیے جا سکتے ہیں، بلکہ آخری تمام راتوں کو بھی، اور اس میں بھی انشاءاللہ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ رات بھر جاگ کر عبادت کا ثواب اور وہ سب بھی انشاءاللہ پروردگار اس کے اندر بھی ویسے ہی ثواب آپ کو دے گا. لیکن یہ کہ بہرحال شب قدر کے عنوان سے تو شب 27 کو یاد نہیں کیا گیا ہے. البتہ ایک کیونکہ ہم ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں کہ جو کہ غیر شیعہ مسلمان حضرات کا بھی یہی اس معاشرے کے اندر اکثریت ہے، تو وہاں پر شب 27 بڑے اس سے منائی جا رہی ہوتی ہے بڑے اہتمام سے. حالانکہ ان کے ہاں بھی 21 کی روایات بھی ہیں، 23 کی روایات بھی ہیں، آخری تمام طاق راتوں کی روایات بھی ہیں. البتہ کچھ شہرت شب 27 جو ہے وہ پا گئی ہے، لیکن ان کی بھی علماء اہل سنت کی بھی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ شب قدر جو ہے وہ ہر سال ایک ہی رات ہو. ان کا نظریہ یہ ہے کہ شب قدر ہر سال الگ الگ رات ہو سکتی ہے، کبھی 21ویں ہو سکتی ہے، کبھی 23ویں ہو سکتی ہے، کبھی 25ویں ہو سکتی ہے، کبھی 27ویں ہو سکتی ہے، کبھی 29 ہو سکتی ہے. تو آخری تمام طاق راتوں میں ہی احتیاطاً جاگ کر عبادت انجام دے لی جائے تو آپ کو شب قدر حاصل ہو جائے گی. ان کے بقول ہمارے یہاں آخری طاق راتوں کے اندر بھی جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، اس میں بھی 21ویں 19ویں یعنی 21ویں 23ویں میں زیادہ خصوصیت ہے اور 23 میں اور زیادہ خصوصیت ہے. اچھا، اب ایک البتہ شب 27 کی ایک دعا آتی جس پہ لوگ اس پہ ذرا اعتراض کرتے ہیں کہ جو 27ویں دن کی جو دعا ہے ماہ مبارک رمضان کی، اس کے اندر یہ آیا کہ اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر، کہ اے پروردگار آج کے دن مجھے لیلۃ القدر کا فضل عنایت فرما. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے اس کا کوئی تعلق شب 27 کا شب قدر سے ہے. تو ابھی جیسے میں نے کہا کہ بہرحال شب 27 جو ہے وہ شب قدر کے عنوان سے تو نہیں ہے، اور یہ البتہ ایک دعا ہے کہ یعنی آپ 27 رمضان کی کو بھی عبادت کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اس دن شب قدر کا فضل عنایت فرما. وہ تو آپ عام دنوں میں بھی دعا کر کے خاص طور پہ کہہ سکتے ہیں. اچھا، میں بھی تھوڑا سا یہ چیز بیان ہو جائے. بہت سی روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جس وقت انسان جو ہے وہ پیاس میں پانی پیتا ہے اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی پیاس کو یاد کرتا ہے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے ان کو یاد کر کے مثلا ان کے اوپر سلام بھی بھیج دیتا ہے، وہ درود و سلام، اور اس کے بعد ان کے دشمنوں کے اوپر جو ہے وہ نفرین اور لعن کرتا ہے اس موقع پر پانی پیتے وقت، تو اس کو بھی شب قدر کا ثواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس وقت وہ یہ کام کر رہا ہے مثلا کسی شب میں ایسا کام کر رہا ہے تو وہ رات شب قدر جو ہے وہ قرار پا جائے گی. یعنی اس میں اس کا فضل طلب کیا جا رہا ہے، یعنی 27 کے روز کے پروردگار اس دن مجھے اس کا فضل عنایت فرما. جس طریقے سے کہا جاتا ہے روایت میں، یہ بھی پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جو شخص نماز عشاء کو باجماعت ادا کرے اسے شب قدر جاگ کر عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. یعنی شب قدر جاگ کر جو عبادت انجام دیتا ہے کوئی شخص، تو یعنی اس میں بھی کوئی شخص نماز عشاء کو باجماعت ادا کرے اور خدا سے اس بات کا تقاضا کرے کہ مجھے اس رات شب قدر کا جو ثواب پروردگار عنایت فرمائے.
اسی طرح سے پیغمبر اکرم یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ قدر کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو ماہ رمضان میں روزے رکھنے اور شب قدر میں جاگتے رہنے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے عام دنوں میں بھی آپ سورہ قدر کی تلاوت سے شب قدر کا ثواب حاصل کر سکتی ہیں اور پروردگار سے دعا کر سکتی ہیں کہ اس سورہ قدر کے کی تلاوت کے نتیجے میں آپ کو شب قدر کا ثواب عطا فرمائے۔ آیت اللہ شیخ محمد سند جو اس وقت بھی عراق میں ہیں اور بڑے علماء اور مجتہدین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کا درس خارج وغیرہ بھی نجف میں ہوتا ہے، تو یہ آیت اللہ شیخ محمد سند یہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو استاد تھے آیت اللہ ہاشم آمولی، آیت اللہ ہاشم آمولی فرماتے تھے کہ شب قدر جو ہے نا وہ کہتے تھے اس کی نزول برکات یہ فقط یہ 21 اور 23 میں نہیں ہے بلکہ اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے شب نیمہ شعبان سے۔ آیت اللہ ہاشم آمولی فرماتے تھے کہ شب قدر کے فضائل اور نزول برکات کا سلسلہ 15 شعبان سے شروع ہو جاتا ہے، شب 15 شعبان سے، اور فرماتے ہیں سلسلہ چلتے چلتے ماہ رمضان المبارک تک آتا ہے۔ یہ برکات اور رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ شبہ قدر آ جاتی ہیں 19ویں، 21ویں اور 23ویں، اور پھر آگے بڑھتی ہوئی 25، 27، 29 اور یہاں تک کہ سلسلہ نزول برکات کا شب قدر کے حوالے سے یہ شب عید تک یہ سلسلہ چلتا ہے، شب عید تک۔ تو اس لحاظ سے شب قدر کی جو فضیل، جب یہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی شب 27 گزرنے کے بعد جو 27ویں دن کی جو دعا ہے ماہ رمضان المبارک کی اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شب قدر کا فضل عنایت فرما، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ اس کی نزول برکات آیت اللہ ہاشم آمولی کے حوالے سے بات بیان فرمائی، یہ تو 15 شعبان سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہاں سے ہوتے ہوتے پھر یہ شب قدروں تک سلسلہ آیا اور اس کے بعد شب عید الفطر تک یہ نزول برکات کا سلسلہ شب قدر کا رہے گا۔ تو بہرحال اس لحاظ سے اس کی فضل کو طلب کرنا عام دنوں میں، عام راتوں میں یا کسی بھی عمل کے ذریعے بہرحال انسان دعا کر سکتا ہے پروردگار سے کہ پروردگار مجھے روزانہ ہی شب قدر کا ثواب عنایت فرما دے، کچھ ایسے اعمال بھی بالخصوص اگر انسان اس لحاظ سے انجام دے۔ تو یہ جبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو روایت آئی ہے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو رات ہے شب عید الفطر یہ شب قدر سے کم نہیں۔ یہ کیوں یہ بات کہی گئی؟ اسی وجہ سے کہ یہ نزول برکات کا سلسلہ شب نیمہ شعبان سے شب عید الفطر تک چلتا رہتا ہے۔ اچھا، البتہ ایک کتاب ہے جس کے حوالے سے لوگ شب 27 کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا نا اس سے پہلے، کہ نہیں اس میں بھی رجاء مطلوبیت کی نیت سے اعمال قرآن بھی آپ کر سکتی ہیں، اعمال شب قدر بھی انجام دے سکتی ہیں، بلکہ ہمارے استاد محترم تو یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یعنی اس کی شب 27 جو ہے وہ کم و بیش سے تقریباً وہی حیثیت ہے جس طرح ہمارے ہاں 19 اور 21 کی ہوتی ہے۔ شب 23 کی تو خیر یقیناً بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں عبادات کے اعتبار سے شب 27 کو بھی اور اللہ سے پروردگار سے فضل بھی چاہ سکتا ہے انسان کہ اس رات عبادت انجام دے اور شب قدر کا ثواب پروردگار سے تقاضا کرے۔ تو انوار خمسہ کے نام سے مقدس زنجانی کی ایک کتاب ہے جو اردو ترجمہ بھی ہوئی ہے، خمسۃ الانوار جو ان کی کتاب ہے اس کا یہ اردو ترجمہ ہے، اس کے اندر ایک پوسٹ وائرل کی جاتی ہے، یعنی شب 27 کو ایک لحاظ سے کہ اس رات نہ کوئی شخص عبادت انجام دے نہ کچھ کرے، اس کے اندر یہ یعنی اب اس کا لب لباب اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب 26 رمضان کا دن تھا جب مدینے میں یہ اطلاع پہنچی 40 ہجری میں کہ امیر المومنین ضرب ابن ملجم سے جاں بر نہیں ہو سکے اور 21 رمضان کی صبح کو دار فانی سے کوچ کر گئے، تو اس اطلاع سے پورے مدینے میں ایک عظیم کوہرام برپا ہو گیا کہ قیامت کا سما ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف جب شام میں حاکم شام کو اطلاع ملی تو اس نے اس دن کو عید کے طور پر منانے کی خاطر 27 رمضان کی شب کو شب قدر ہونے کا اعلان کیا، مسجد اموی میں چراغاں کیا گیا، یہاں تک کہ 27 رمضان کی شب بڑے اہتمام سے منائی جاتی ہے۔ یعنی اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سنت رسول میں کہیں بھی شب 27 کی خصوصیت کے ساتھ شب قدر کو نہیں بتایا گیا، نہ اسلامی تاریخ میں اس کا وجود ملتا ہے، نہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں اس کا کوئی وجود تھا اس کا۔ تو بہرحال یہ خاص طور پر حاکم شام نے مولا کی شہادت کی خوشی کے اندر اس رات کو شب قدر قرار دیا، اور کتاب کا حوالہ اس لحاظ سے انوار خمسہ کا جو ہے یہ دیا جاتا ہے۔
اچھا اب دیکھیے بعض اوقات حوالے بھی جو ہوتے ہیں نا اس کو اس طرح سے چیک کر لینا چاہیے. لوگ کہیں گے دیکھیے اس کتاب کا نام ہے قم سے چھپی ہوئی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی, اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے اور یہ اصل پیج ہے اس کا. اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ پوری بات وہی لکھی ہوئی ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی, لیکن آخر میں بریکٹ میں نیچے یہ کیا ہے, یہ پوری چیز بریکٹ میں ہے. اور یہ ناشر نے سب سے آخر میں دیکھیں لکھا ہوا ہے ناشر, یعنی یہ خود مقدس زنجانی جو عالم دین ہیں ان مجالس کی کتاب ہے. یہ عام طور پر اس میں کوئی ایسے مضبوط حوالے بھی نہیں ہیں لکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ کہ یہ چیز جو ناشر ہیں جنہوں نے اس کو نشر کیا ہے کتاب کو, یہ ان کا ایک فٹ نوٹ ہے. ایک لحاظ سے ان کا ایک نوٹ ہے جو انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے, یہ خود اس کتاب کے اندر نہیں ہے. تو بہرحال کسی بھی معتبر حوالے سے یہ چیز ثابت نہیں کہ شب 27 کو ہم جو ہے وہ اس میں اعمال انجام نہ دیں. قوم تک کے اندر تقریباً آیت اللہ شیخ محمد سند نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ 70 سال پہلے سے باقاعدہ اس رسم کا بھی بہرحال وہاں اجرا ہوا ہے کہ شب 27 کو بھی اسی طریقے سے شب قدر کی طرح سے اعمال انجام دیے جاتے ہیں. البتہ شب قدر کا الگ سے روایت میں تذکرہ تو نہیں آ گیا, لیکن یہ ایسی کوئی معاذ اللہ کوئی دشمنان اہل بیت کے منانے والی رات کے حوالے سے اس کو ہم اہمیت اس کی کم نہیں کر سکتے کہ بھائی اس طرح سے یہ چیز ملی ہے تو لوگ کہیں گے بھائی آج کی رات تو ہم شب 27 جو آنے والی ہے کچھ دن بعد, آپ کہیں کہ نہیں یہ تو اس کو نہیں, اس میں عبادت کرنی چاہیے, نہیں اس کو منانا چاہیے کیونکہ یہ تو اس طرح سے ایک دشمنان اہل بیت کی سیرت کے حوالے سے ایک بات آئی, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ ناشر نے اپنی طرف سے بہرحال جس کا کوئی معتبر حوالہ بھی نہیں ہے یہ اس انداز سے لکھا, اور جو اصل کتاب ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے, یہ بریکٹ کے اندر ایک چیز لکھی گئی ہے ناشر کی طرف سے. تو یہ بھی بعض اوقات لوگ اس کے اندر تو نہیں ہے. اس سے پہلے جو میں نے آپ کو پوسٹ ٹائپ کی جو وائرل کی جاتی ہے وہ یہ والی چیز ہے کہ محبان اہل بیت توجہ فرمائیں, یہ کوئی شب قدر نہیں ہے. یعنی پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب آدمی سب یہ چیز پڑھے گا تو اس کا دل بالکل راغب ہی نہیں ہوگا کہ وہ شب قدر کے کوئی یعنی اس رات کوئی اعمال بھی انجام دے یا اس رات کو جاگ کر بھی گزارے. ایک چیز اور بھی اب کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں جو غلط فہمیوں کے اعتبار سے ہیں کہ دیکھیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو شب قدر ہے وہ 21ویں اور 23ویں میں زیادہ خصوصیت ہے. ویسے آخری عشرے کی تاقراتوں کے اندر اس کو روایات کے اندر ہے کہ آخری عشرے میں تلاش کرو, پھر ایک آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو, پھر اس میں بھی جو ہے بہرحال 19, 21, 23 میں ہمارے یہاں خصوصیت ہے, پھر 21ویں اور 23ویں کی اور زیادہ خصوصیت ہے, اور زیادہ رجحان قوی ترین رجحان یہی ہے کہ شب 23 ہی شب قدر ہے. اچھا اب شب 27 والا ایک مسئلہ ایک آتا ہے. لوگ ہمارے ہاں عام طور پر کچھ لوگ یہ بھی کہنے لگیں گے جس طریقے سے 21 اور 23ویں شب قدر ہے اسی طریقے سے, یعنی ایک احتمال کے طور پر تو کہا جا سکتا ہے, لیکن اس کی برابر قرار دے دینا کہ شب 27 بھی شب قدر ہے. اس میں ہم تفصیل سے ویسے شب قدر کے ایک درس میں شاید ایک سال چھوڑ کے پچھلے سال کا جو درس تھا اس کے اندر اس کی تفصیل ہم نے ذرا اور بیان کی تھی کہ شب 27 کو, تو اس میں خیر وہ ایک جعلی ٹائپ کی ایک چیز وہ ہم نے پیش کی تھی, جو ایک روایت ہے کہ وہ فلاں حاکم شام نے جب اس کے پاس اطلاع گئی تھی تو وہ بہرحال ایک کتاب میں جو کتاب چھاپنے والا ہے اس نے اپنا ایک فٹ نوٹ اس کے اندر ڈال دیا ایک ایرانی عالم کی کتاب کے اندر. تو لوگوں نے یہ تصور کیا کہ جناب یہ فلاں ایرانی عالم نے بھی دیکھی یہ بات لکھی, جبکہ وہ ایرانی عالم نے بات نہیں لکھی, وہ ناشر جو پاکستان کے ناشر ہیں اس نے بریکٹ کے اندر وہ چیز لکھی ہے, اور بہت سے لوگوں نے اس بریکٹ کو بھی مٹا کر اور اس کو لوگوں کے اندر شائع کیا کہ دیکھیے فلاں ایرانی عالم نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حاکم شام نے شب 27 کو شب قدر قرار دیا تو اس لحاظ سے. تو بہرحال یہ قیام کی رات ہے, عبادت کی رات ہے, لیکن بہرحال اس کو شب قدر 21ویں اور 23ویں کی طرح سے قرار دینا, اور اس اعمال بھی کیے جا سکتے ہیں اس رات, بلکہ کرنے چاہیے. یعنی شب قدر کے جو اعمال ہیں یہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے تو آج بھی کر سکتی ہیں آپ, اس میں کوئی حرج نہیں. صرف شب قدر ہونا بھی ضروری نہیں ہے, جو عمل قرآن وغیرہ وہ آج بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال شب 27 کو شب قدر قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے. بعض اوقات لوگ اس میں ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں مستدرک الوسائل میں. دیکھیے مستدرک الوسائل جو کتاب ہے اس کے اندر سنی روایات بھی کافی ہیں. تو اس کے اندر ایک روایت ہے عبادہ بن ثابت سے سامت کہ اس میں جو ہے وہ اس میں شب 27 کو بھی
شب قدر کے طور پر تلاش کرنے کا جو حکم دیا گیا. تو پوری بے عین ہی جو مستدرک الوسائل کی جو روایت ہے وہ وہی ہے جو ہمارے برادران اہل سنت کی جو کتابیں ہیں پوری ورڈ بائی ورڈ وہی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اور اس میں کوئی الگ سے کوئی سلسلہ سند وغیرہ بھی جو نہیں ہے, تو بہرحال اس کو ہم اس لحاظ سے اتنی قابل اعتبار نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ شب قدر اس روایت کی بنا پر کہا جائے, کیونکہ ہماری روایت کے اندر یہ شیعہ طریقے سے یہ مروی نہیں ہوئی. ہماری کتاب میں کوئی چیز آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے, کیونکہ بہت سی ان کی کتابوں سے ہمارے ہاں تو یہ مسند احمد ابن حنبل اور ان جگہوں پہ آئی ہے, تو اس لحاظ سے یہ ہم پر وہ حجت نہیں. اس کے علاوہ تحفۃ العقول کے نام سے جو کتاب ہے ہمارے ایک شیعہ عالم نے لکھی ہے, تو اس میں حاکم شام معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے مروی ایک روایت جو ہے وہ نقل کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, جس میں امام نے 23ویں سے لے کر اور 27ویں شب تک جو اس کو تلاش کرنے کے متعلق بات کہی ہے. تو بہرحال اس میں بھی کوئی سلسلہ سند اس کا روایت کا نہیں ہے, اور یہ روایت کا نقل کرنے والا بھی معاویہ ہے بس. تو بہرحال اس لحاظ سے یہ قابل اعتنا نہیں ہے, اور آیت اللہ کوئی بھی تحفۃ العقول کی روایات کو فقہی اعتبار سے کوئی اس کو معیار قرار نہیں دیتے تھے, اور اس کو کوئی اوتھینٹک نہیں سمجھتے تھے. تو بہرحال یہ کہ ایک احتمال کے طور پر صرف نقل کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو بالکل 21 اور 23 کے برابر جیسا قرار دے دینا, تو وہ کہ یہ دیکھیے یہ روایات تحفۃ العقول میں آئی ہیں, تحفۃ العقول میں معاویہ سے روایت آئی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور سلسلہ سند بھی نہیں ہے, اور دوسری روایت بھی وہ ہماری کتب سے نہیں ہے, کتب میں نقل ہو گئی ہے کسی اور, لیکن اہل سنت ہی کی روایت ہے وہ بھی. تو بہرحال اس طرح سے. اچھا, پھر یہی والا مسئلہ کہ کیا جو بعض افراد جو شب 27 رمضان کو جاگ کر گزارتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ نماز شب قدر بھی جو ہے وہ پڑھتے ہیں, اور دعائے جوشن کبیر اور عمل قرآن جو سر پہ رکھ کر کیا جاتا ہے, تو کیا آقا سیستانی سے پوچھا گیا کہ کیا رجائے مطلوبیت کی نیت سے کیا جا سکتے ہیں تمام اعمال؟ تو بہرحال یہ ہم نے آقا مہری سے ہی پوچھا تھا, تو وہاں سے انہوں نے یہی کہا کہ روایتنا لا تعتبرها لیلۃ القدر. یہ روایات بہرحال جو روایات ہیں یہ شب 27 کے لیلۃ القدر ہونے پر دلالت نہیں کرتی, یعنی اس کے اندر نہیں قرار دیا گیا کہ شب 27 بھی لیلۃ القدر ہے. ٹھیک ہے, رجائے مطلوبیت وغیرہ کی نیت سے اعمال کیے جا سکتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن بہرحال انہوں نے بھی اس کا انکار کیا ہے. تو بہرحال یہ لوگوں میں کانسیپٹ آہستہ آہستہ جو ہے اس طرح سے آ رہا تھا کہ شب 27 بھی ہمیں اس انداز سے ہی عبادت کرنے میں تو حرج نہیں ہے, لیکن اس کو شب قدر کی طرح سے قرار دینا, بہرحال یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ غلط فہمی ہے اس لحاظ سے. اور اچھا, لوگ اس میں ایک چیز اور بھی پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھیے 27ویں دن کی جو دعا ہے اس کے اندر ہے کہ اے اللہ آج کے دن مجھے شب قدر کا فضل عطا فرما. اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو شب 27 گزری ہے ایک رات پہلے, وہ اس کا امکان پایا جاتا ہے اس دعا کی بنا پر, جبکہ صرف دعا, یہ والی دعا تو آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت بھی مانگ سکتے ہیں. مثلا آج بھی آپ کہہ سکتے ہیں پروردگار مجھے شب قدر کا فضل عطا فرما. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایک رات پہلے جو گزری ہے وہ واقعی شب قدر تھی. اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جو عام دنوں میں بھی شب قدر کا ثواب دلواتے ہیں. وہ ہم نے اس درسوں میں بیان کیا ہے کہ جو نماز عشاء کو جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے, اور جو سورہ قدر کی مثلا تلاوت کرے, اور تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں شب قدر کا فضل اور ثواب جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے. تو یہ دعا 27ویں دن کی جو دعا ہے اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے. اگر اچھا, پھر یہ بھی ایک الگ ہے, آج تو شاید اس کا موقع نہیں ہے. بہرحال یہ کہ جو یہ دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں, نہیں میرا خیال ہے ابھی میں نہیں بیان کرتا ورنہ بات تفصیلی ہو جائے گی. تو بہرحال یہ کہ اس دعا سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو ایک رات پہلے گزری ہے وہ شب قدر تھی. تو یہ غلط فہمی اس لحاظ سے پیش آتی ہے.